بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این ٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹ کے چیئرمین ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں متفقہ طور پر عمران حزب کی رہائی کے حوالے سے اور اوورآل تحریک کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی، یکجہتی کا مظاہرہ بھی دکھایا گیا۔ سر یہ بتائیں کہ جو پارٹی کے اندر کے اختلافات ہیں، کیا عاشورہ کے بعد جو عمران حزب نے کال اب دے دی ہے کہ آپ لوگ نکلیں، تو اس احتجاج کی جو قیادت ہے وہ تو آپ کو خان صاحب نے سونپی ہوئی، تو کیا خیبر پختونخوا سے آپ لیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں اظہار رائے کی اختلاف ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے، آج تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور کل بھی میں نے یہ بات کی کہ ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہاں، اس پہ بات ہو سکتی ہے اور کہ اس میں کیا کہاں پر اختلاف ہونا چاہیے، کہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جب بھی خان صاحب کا حکم آیا، خان صاحب نے جس کو بھی ذمہ داری دی، چاہے ہمارے اختلاف ہو یا ہمارا اتفاق ہو، پھر بھی ہم اکٹھے رہے، چاہے علی امین صاحب کو جب دی، جب مجھے انشاءاللہ اگر ذمہ داری دی گئی، ابھی تو کلیئر نہیں ہے، پہلے مجھے کہا کہ آپ ماحول بنا لے، پھر اس کے بعد علی امین صاحب کو، ابھی عمر ایوب صاحب کا کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ لیڈ کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داری جس کو بھی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیج پہ پائیں گے، اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اختلاف رائے ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی ذاتی تو مسئلہ نہیں ہے، وہ چیف منسٹر ہے، میں نے ہوں، تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، فیصلوں پہ ہو سکتا ہے، کچھ رویوں پہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے اختلاف، لیکن باقی خان صاحب کے جھنڈے نہیں تھے، خان صاحب کی قیادت کی نہیں تھی، ہم سب اکٹھے ہیں، اور ہماری اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ ہم اگر جو بھی ہے خان صاحب کی وجہ سے ہے، اگر وہ چیف منسٹر ہے، میں نے ہوں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، خان صاحب کی وجہ سے، خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کل برسٹر گور صاحب نے ایک بار پھر حکومت کو کہا کہ اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں تو مذاکرات کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، تو کیا پی ٹی آئی پھر مذاکرات کی طرف جاری یا نظامتی حکمت عملی جاری رکھیں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی کو میں تو ایک پہلے بات کہوں کہ پولیٹیکل لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں، سیاست تو نام ہی ڈائلاگ کا ہے، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بامقصد بات ہو، اگر جب بامقصد بات پہلے بھی ہوتی تو ہم تیار تھے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیار ہوں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہمیں باتوں پہ لگائے اور پھر ہمیں اپنا مقصد، تو دونوں سائڈ اگر احتجاج کے لیے بھی ہماری تیاری ہے، اور اگر مذاکرات سے معاملات حل ہو تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم ریاست سے لڑیں، ہمیں ہوئی سی نہیں، یہ تو ریاست ہمیں مجبور کر رہی ہے، ہمیں اس طرح درواز سے لگا رہے ہیں، اس طرح کے فیصلے، اور ہمارے ساتھ تو نہیں، یہ ملک کے ساتھ برا ہو رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور یہ روایات اگر رہے تو پھر ہم سے آنے والے بعد لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ سر آپ کا کے پی کے سے تعلق ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں اب چل رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ 35 سے زائد جو آپ کے ایم پی ایز ہیں وہ چھوڑنے جا رہے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، کوئی اپوزیشن وہاں کی جو ہے وہ عدم اعتماد اسمبلی میں لا رہی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی حیثیت ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، تو 35 کی بات کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3 بندے توڑ کے دکھائے نا، تو پی ٹی آئی میں جس نے سیاست کرنی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی، اسی کوئی بات نہیں، صوبائی حکومت مضبوط ہے، ہم سب صوبائی حکومت کے ساتھ کڑے ہیں، اور اپنی حکومت کا تحفظ بھی جانتے ہیں، جس طرح ہم اپنی سیٹوں کا تحفظ ہم کر کے آئے، ہمیں یہ سیٹیں خیرات میں نہیں ملی، اسی طرح کے معاملات تھے، جس طرح پنجاب اور سندھ کے تھے، کی پی کے لوگوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اور اس وجہ سے ہم ایم پی اے میں نے جب اپنی ووٹ کا تحفظ کر سکتے تو اپنی حکومت کا بھی تحفظ کر سکتے۔ برسٹر صاحب نے بڑے کھل کے آپ کے خلاف میڈیا پہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آپ کو اس سے اگر صدارت نہیں ہوتی تو آپ کسی اور کو موقع دیں کہ وہ آ کر پی ٹی اے کی صدارت کے پی کے کی کرے، آپ بلا وجہ ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں تو عمران خان صاحب نے یہ ایڈوائزر کے پی اے نہیں، بنایا۔ میں تو کسی کی تنقید نہیں کی، اور میرا بھائی ہے، میرا اچھا تعلق اس کے ساتھ رہا، میں نے کہا یہ پرسپشن جو ہوتی ہے جو وہ بیانیہ نہیں بنتا، کیونکہ اگر میں ایک بات کروں وہ دوسری بات ہے، شاید اس کو ہے، اور میری تو خواہش ہوگی کہ اگر میری ذمہ داری اس کو دی جائے تو میرا خیال ہے اچھا ہوگا، آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میری تو رسائی خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، خان صاحب سے ملنا آنا جانا، پیغام بھی آسانی سے آ جائے گا، میں تو جب سے صدر بنا ہوں نہ مجھے کوئی پیغام آیا نہ میری کوئی ملاقات بنی، تو اچھی بات ہے، میرا تو خواہش ہوگی کہ اگر اس میری جگہ وہ ہوگا تو پارٹی کے لیے، شاید پارٹی کے لیے کچھ اور لوگوں کے بھی لیے اچھا ہوگا۔
تو سر سنجیدگی سے سوچا گیا ہے کہ کل کی پارلیمانی پارٹی میں کہ مرہم کے بعد آپ لوگ کہاں سے لیڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو خان صاحب نے ملک بھر کی کال دی ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ اسلام آباد آنا، انہوں نے کہا ملک نہیں بھر یہ میں مختلف اب تو ہم انشاءاللہ محرم کے بعد جو ہے جو کیونکہ ہم خان صاحب نے ایک تو محرم تھا اور دوسری یہ تھی کہ خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ 2 ہفتے آپ نے ڈیوٹی نہیں کرنی، تو انشاءاللہ تو اب سب سے پہلے تو محرم جیسی ختم ہوگی 10 محرم کے بعد ہم جو ہمارے ساتھ جو فیصلہ جو ظلم ہوا ہے جو ہماری سیڑھی چھینی کی، انشاءاللہ پہلے تو ہم اس پہ ہر ڈسٹرکٹ پہ اس پہ احتجاج کرنا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن کرے یا پورا ہفتہ مختلف ڈسٹرکوں میں کرے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ احتجاج ہماری ہوگی، ہم سٹارٹ کر لیں گے جس قیادت جس طرح کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سر خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے تو آپ کو وہاں کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہوتی یا اس صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں احتجاج میں تو ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہم ایک ہی پیج پہ ہوتے، مقصد صوبے کا تنظیم کا اور حکومت کا ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکومت بھی صوبہ کو عمران خان کی ہے اور تنظیم بھی عمران خان کی ہے، اپنی اختلافات الگ ہوتی ہے لیکن اس طرح کی جب احتجاج ہوتا ہے تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب تک تو سیاسی قیادت کی نہیں دی جا رہی، نہ 4-6 ماہ سے آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جیل سے خود لیڈ کریں، تو خان صاحب کا پیغام کیسے باہر آ گیا؟ کس طرح آپ بتائیں گے یہ خان صاحب نے کوئی پیغام دیا احتجاج سے؟ تو ابھی تو خیر وہ لوگوں کو وکیل بھی ملتے ہیں، تاریخ پہ آ جائے ملاقات ہو جاتی، بہنیں بھی مل جاتی ہے، تو میں سے تو اس وجہ سے قیادت کو آ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کے حالات ہو گئے تو پھر قیادت دوبارہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس طرح بھی آگے لے کے جانا ہے۔ عمر ایوب صاحب کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر ایوب صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ لاسٹ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ کون لیڈ کرے، انہوں نے کہا میں لیڈ کروں، انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ میرا پی ٹی آئی کا جو رہنما پریشر برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ 22 سال پرانا ہے یا 2 ہفتے پرانا ہے، وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا سکتا ہے، میں نظریاتی ورکرز کارکنان کو آگے لاؤں گا اور ان کو آگے موقع دوں گا، تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ کوئی اگر میرا پریشر برداشت نہیں کر سکتا تو پی ٹی آئی چھوڑ سکتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو اسٹینڈ یہ ہے کہ اپنی قیادت کے وہ بار بار انہوں نے کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف نہ کہنے کلیئر ہو کر آئیں، اگر پریشر برداشت کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ یہی جو خان صاحب کہتا ہے یہ ہم بھی چاہتے، یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کسی اور کے لیے بھی کھیلتے ہیں، جس کی کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، ہمدردیاں ہوتی ہے، تو اسی قیادت کو سائڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ اچھے ایسے لوگ آئے جو بھگت سکتے ہیں، جس میں بھگتے ہیں، جو پارٹی کے ساتھ لائل ہے، جو قربانی دے سکتے ہیں۔ سر لاسٹ میں اپنے کارکنان کو، ورکرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، خاص طور متحد ہونے کے وجہ سے کہ آپ وقت اپنے آپس کی جو اختلافات ہیں ان کو بالاتعاق رکھ کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ ٹرولنگ شرولنگ جو سوشل میڈیا پہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، ہماری وہ کارکن چاہے جب بھی خان صاحب کی بات ہوا میں تو یہی کہوں گا کہ خان کے لیے جو بھی نکلے، چاہے جو بھی ہو، چاہے میرے دوست ہو یا میرے مخالف ہو، لیکن جب بات خان کی کرے، پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے ساتھ جو بھی جہاں بھی احتجاج ہو اس کے ساتھ شامل ہو، چاہے یہ نہ دیکھے کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھے کہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ لاسٹ میں بتائیں گے وزیر دفاع صاحب نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا اپنی حکومت کے خلاف، جی شاہ خرچے نہیں ہونی چاہیے، بجلی کے بلوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کابینہ میں یہ چیزیں اٹھانے چاہیے یا ٹویٹس پر؟ میں نے نہیں کہا کہ منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے، وہ تو اس کا کیبنٹ ہوتا ہے، اس کو تو وہاں یہ باتیں کرے، یہ تو سستی شہرت کے لیے اسی چیزیں ہوتی ہے۔ تھینک یو سر، بہت